الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. واجب الاحترام حضرات علماء زید شام عوام اہل سنت دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام عشاقان رسول رب ذل جلال سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے. واجب الاحترام جناب محترم المقام شجاعت حسین صاحب محمد حسن دیگر ان کے معاونین رفقا جنہوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل کا اہتمام فرمایا رب ذوالجلال سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. مجھے عزیزم محمد حسن نے جو موضوع دیا یقیناً آپ سن چکے ہیں توحید و رسالت. یہ موضوع ایسا ہے
جس کو گھنٹوں پیش کیا جائے تب بھی کما حق ہو، اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ زندگیاں بیت جائیں تب بھی یہ دو عنوان ایسے ہیں کہ ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور دونوں موضوعات توحید و رسالت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ رسالت کے بغیر توحید فائدہ نہیں دیتی اور توحید بغیر رسالت کے فائدہ نہیں دیتی۔ دونوں کا دامن چولی کا ساتھ ہے، اور دونوں کا تعلق ضروریات دین میں سے ہے، اسلام کی بیس اور بنیاد ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ توحید اگر سمجھنی ہے تو اس کے لیے محتاجی ہے رسالت کی۔ آج ہم دائیں بائیں توحید کے بیانات سنتے رہتے ہیں، اور توحید صرف توحید، محض توحید بغیر رسالت کے بیان کرنا، اس کا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے۔ دونوں موضوعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، بلکہ جو سورہ اخلاص شریف کا پہلا جملہ ہے قل هو اللہ احد، اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے هو اللہ، وہ اللہ ہے، احد وہ ایک ہے۔ تو میرے اللہ تو خود فرما دے کہ تو ایک ہے، یہ لفظ کل کا لاحقہ ضروری ہے۔ اپنے محبوب سے کیوں کہلوا رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیں کہ اللہ ایک ہے؟ تو گویا رب اپنی توحید کو بغیر رسالت کے بیان نہیں کرتا۔ میرے رب کو وہی توحید پسند ہے جس کی تائید رسالت کرتی ہے۔ اس پہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ جو رب بغیر وسیلہ مصطفیٰ توحید کو پسند نہیں کرتا، یار اس سے بڑھ کے کیا جملہ میں بول سکتا ہوں؟ جو رب اپنی توحید، اپنی الوہیت، اپنی وحدانیت، اپنی ربوبیت بغیر مصطفیٰ کے پسند نہیں کرتا، تو یار لوگوں کو یہ کیوں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ڈائریکٹ سب کچھ اللہ عطا فرما دیتا ہے، یا وسیلے کے بغیر ہم خدا کو پا لیں گے؟ یاد رکھیے وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر توحید بھی سمجھ نہیں آتی تو باقی دین کیسے سمجھ آئے گا؟ گویا رب کو وہ توحید پسند ہے جس میں میرے کریم نبی کی محتاجی ہو۔
اور میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، کسی کا نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا جو منصب ہے اس بات کا متقاضی ہے، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی سٹیمپ لگانے کے لیے تیار ہوں کہ جو بندہ مصطفیٰ کریم کو بیچ سے نکال کے توحید کا اعلان کرے وہ خود سب سے بڑا مشرک ہے۔ وہ کوئی بھی ہو۔ اور یہ بھی میں بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں اور کوئی جوش میں نہیں، بڑے ہوش میں کہہ رہا ہوں کہ جو کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ مجھے نبی پاک کی محتاجی کی ضرورت نہیں، وہ بندہ، اس بندے کا نکاح بھی ختم ہے، وہ بندہ دار اسلام سے بھی خارج ہے۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتے رہو، توحید تو ہے، لیکن اعتبار اس وقت ہوگا جب آگے کہو گے محمد الرسول اللہ۔ تو بھائی میرے مصطفیٰ کریم کی محتاجی ہے، ذات رسول کو بیچ میں نہ رکھو تو اللہ ایمان بھی قبول نہیں کرتا، اسلام بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے وہی دین پسند ہے، مجھے وہی اسلام پسند ہے، مجھے وہی توحید پسند ہے جس میں میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہو۔ فرمایا ذات رسول کو بیچ سے نکال کے تم بے شک میری توحید کے دعوے کرتے پھرو، مجھے یہ توحید پسند ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا محبوب آپ یہ فرمائیں کہ اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ بھئی توحید بیان کرنی ہے تو ساتھ رسالت کا بیان کرو، اور توحید اس انداز سے بیان نہ کرو جس سے رسالت کی تنقیص ہوتی ہو، ذات خدا کو اس انداز سے بیان نہ کرو جس سے ذات رسول کو ٹارگٹ کیا جائے، میرے رب کے کمالات کو اس انداز سے بیان نہ کرو کہ کمالات رسول کا انکار لازم آئے۔ بات سمجھی نہیں ہو؟ رب کے اختیارات اس انداز سے یا اس نیت سے بیان نہ کرو کہ اختیارات رسول کا رد ہو۔ باقی یہ علم غیب یا نور و بشر یا حاضر و ناظر، یہ تو صرف ہم لفظوں میں کسی حد تک مقام رسول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وگرنہ علم غیب، حاضر و ناظر، نور و بشر یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، ذات رسول اس سے کہیں بلند ہے۔ یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، یہ تو صرف اس ناقص عقل میں کوئی مقام رسالت تھوڑا بیٹھ جائے، یہ لفظوں کا ہم سہارا لیتے ہیں، حاضر و ناظر، علم غیب، نور و بشر، اختیارات، یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں میرے محبوب کے سامنے، ذات رسول بہت بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ محبت والے نے بڑی حسین بات کی ہے، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو
کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی ذات رسول بہت بلند ہے، اس لیے میرے نبی کی ذات کو علم غیب حاضر و ناظر نور و بشر تک محدود نہ رکھو، حضور کی ذات بہت بلند ہے۔ موضوع میرا کچھ اور ہے، بات کہیں اور چلی گئی ہے، صرف ایک حدیث کو میرا نوجوان دل کی تختی پہ لکھ لینا، صرف ایک حدیث کو، تو ساری زندگی کسی کو ہمت نہیں کی وہ عاشق رسول کے سامنے زبان کھولے، صرف ایک حدیث، اور وہ سن کے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ، یار کمال کی حدیث، میرے نبی نے فرمایا 14 طبق، 7 زمین و آسمان، عرش و کرسی لوح و قلم، دنیا اور آخرت، جنت، سب کو سمیٹ کے میرے کریم نبی نے فرمایا میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں میری صرف فجر کی 2 سنتیں رکھ دو۔ یار 4 حرف علم کی اس لیے پڑھے تھے کہ علم رسول کو تولنا شروع کر دیا جائے، خدا نے عقل اس لیے دی ہے کہ اس اپنی عقل میں حضور کو بند کر دیا جائے۔ غلام کی یہ شان ہی نہیں، غلام کی یہ شان ہے جب بھی زبان کھولے کہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ ہے غلام کی شان۔ لا يمكن الثناء، سونے رب تے تانوں بنائی انجدا، کہ ساڈی عقل وچ آون والے ہے ہی نہیں تہاڈی ذات، سبحان اللہ، میرے کریم نبی دی ذات سبحان اللہ ہے۔ غلام کی یہ شان ہونی چاہیے کہ جب بھی زبان کھولے
آقا کریم کی توصیف و ثنا اس انداز سے بیان کرے کہ سامنے والے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. اللہ اکبر. تو سامنے عزیز شام یار ایسے موضوع نہ چلیں گے. یہ اصل کچھ ایویں رخ بن گیا. اصل حسن دی خواہش تو ادھر رسالت موضوع بڑا جڑ گیا تے رخ میرے بن گیا بڑا سونا جا. سبحان. خیر سنگی دی خواہش ہے تو میں اپنے موضوع دی طرف آواں، لیکن ایک گل یاد رکھیو، میرے کریم نبی فرمایا ساری کائنات کو سمیٹ کے ایک پلڑے میں رکھ دو نا، اور دوسرے پلڑے میں میری صرف فجر کی 2 سنتیں. آیا میرے کریم نبی نے فرمایا میری جو صرف فجر کی 2 سنتیں نا وہ خدا کی ساری کائنات پہ بھاری ہیں. باقی حضور کی زندگی جو ہے وہ الگ ہے. حضور کی صبح کیسی، شام کیسی ہیں، دن کیسی، راتیں کیسی، وہ تو مسئلہ ہی الگ ہے. فرمایا صرف فجر کی 2 سنت. یار فجر کی 2 سنتوں میں تو پھر بھی 4 سجدے ہوتے ہیں. فجر کی 2 سنتوں میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ اور میرے کریم نبی کا حشر کے میدان میں ایک سجدہ، ایک سجدہ حضور کا حشر کے میدان کا پورے حشر کا نقشہ بدل دے گا. ہائے ہائے. جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، جی خدا کا جلال غضب اپنے عروج پہ ہوگا. اس وقت حضور سجدے میں سر رکھیں گے. ذرا پڑھو نا بخاری شریف. جو ہی حضور سجدے میں سر رکھیں گے، بخاری کی لفظ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب سر اٹھا، وصل تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، وشفع تو شفع محبوب بخشش مانگ. شفاعت مانگ، شفاعت کا معنی بخشش مانگ، سفارش کر بخشش کی. شفاعت مانگ تے میں شفاعت کراں. میرے اللہ بخشنا تو ہے تے محبوب نو کیوں آدھا بخشش سونیا تو مانگ. گل سمجھ کوئی نہیں آئی. ہوں میرا دل پہ کردا میں انجی ٹرا ونجا، لیکن ہوں سنگی بار بار رکاوٹ بن رہا. آئے ہائے سبحان. یار بخشنا تو رب ہے، بخشنا رب نے. بخشنا کس ہے؟ رب نے. تے رب فرماندا سونیا تو بخشش مانگ. میں نہیں ویکھنا بڑا بڑا مولوی ہے، بڑا بڑا پیر ہے، اس بڑے چلے کٹے نے، اس بڑے علم پڑھے نے، اس بڑے بڑے مدرسے بنائے، یہ بڑی شے. فرمایا سونیا میں انہوں نہیں ویکھنا، میں تیرے در ویکھنا. ہائے ہائے. تو مانگ سونیا بخش، تو مانگ تے میں تاں بخشاں. ایدی شکل ہی نہیں بخشن والی، میں تے تیرے در ویکھنا. وشفع. جتنے نوجوان بیٹھے ہو بھئی، کسی مسلک والا بیٹھا ہے یہاں ہمارا مہمان ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل بھی آیا تھا، حضور نے مہمان سمجھ کے اپنے مصلی پہ بٹھایا تھا. عقیدے کا اختلاف جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہے، لیکن یہاں ہمارا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی ہمارا فرض ہے. اور مہمان نوازی جو شجاعت صاحب کریں گے یا دوسرے کریں گے وہ تو آپ کا کوئی طعام ہوگا. میں سب سے بڑی مہمان نوازی یہی آپ کی کر سکتا ہوں نا کہ قرآن و سنت کے حوالے سے حضور کی شان آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ بات سن کے اگر آپ کا دل اس طرف ڈھال جائے تو میری بھی بخشش ہو جائے گی. اس ایک گل تے میرا نوجوان ذرا ٹھنڈے دل نال سوچیں، بے بخشنا رب تے محبوب نو کیوں آدا سونیا تو بخشش مانگ. اے محبوب تو سفارش کر. اس ایک گل دا جو جناب والا وزن کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا نہیں، مل ہی نہیں. سبحان اللہ.
کیا جملہ ہے، بخاری شریف ہے نا، کتنی مشہور حدیث ہے، حدیث شفاعت جسے کہتے ہیں۔ رب فرمایا نا سونے تو بخشش مانگ، میرے اللہ سونے تو بخشنا بخش دے، فرمایا نہیں بخشنا حضور دے وسیلے نہ لیے، فرمایا تو کس آ کیا میں ایویں بخشنا جی، فرمایا میں تو اپنے محبوب نو راضی کرنا۔ اللہ تو سامعین، توحید جو ہے نا وہی توحید ہے، توحید وہی دیکھا، میں حیران ہونا یہ ہوں او کیا آخدے نو ڈنگا آخدے ہو، وہ گاؤں جو ڈنگا پائی دا پہ ہوں تو دودھ ساڑی مرضی دا نہیں دیندی ڈنگا پاؤ، ہوں اے جی ونگا اساں ڈنگا آ جائیں تساں ونگا آ جاؤ، یہ ہوں حسن ونگا میرے واسطے، میں کچھ ہور پاسے میرا دماغ گھوم گیا، یہ ہوں ڈنگا بن گیا تو ونگا بن گیا میرے پیراں۔ ایک چیز ہوندی ہے مطالعے نال یاد کر کے آونا، ترتیب بنا کے آونا، وہ بھی اپنا مزہ، لیکن جیڑی چیز ایک خداؤں ایک ذہن چاندی ہے نا تے آندی ویندی ہے تے چلدی ویندی ہے، ادھر لطف اپنا ہوندا ہے، ادھر مزہ ہی اپنا ہوندا ہے، ادھر لطف ہی اپنا، سبحان۔ تو شامل عزیز شام جتنے نوجوان بیٹھے ہو میرے طرف ایک پیغام دل و دماغ تے بٹھا لو، اللہ تعالیٰ تھوڑی زندگیاں چ برکت دے، اللہ تعالیٰ تساں سارے دے رزق حلال چ برکت دے، اللہ تعالیٰ تھوڑی عزتاں چ اضافہ فرماوے، جتنا عزت مل ونجے، جتنا مقام مل ونجے، جتنا عہدہ مل ونجے، جتنا پیسہ کٹھا ہو ونجے، کوٹھیاں بنا گنو، زمینہ خرید گنو، کچھ بھی ہو جاوے، لیکن ایک گل اپنے دل دی تخت تے لکھ گنو کہ جدوں سونے نبی دی گل آوے نا، جے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی تے سمجھو اندروں مومن ہے، جے نبی پاک دی گل سن کے طبیعت بوجھل ہوئی نا تے سمجھو اندروں فارغ ہے۔ ایک گل میری ذہن وچ رکھے، دنیا دی جس کونے چ لگے ہوئے، جس کونے جتنے بڑے عہدے مل جاؤں جی، ذات رسول پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، جتھے سونا اتھے کوئی بھی نہیں، جتھے ذات رسول اتھے کوئی بھی نہیں، جتھے سونے دے علم ہے اتھے کوئی نہیں ہے، جتھے میرے نبی دے اختیار ہے اتھے کسی دا کوئی اختیار نہیں۔ اور یار شریعت اسلام اتھے تہاڈی میری مرضی نہیں چلتی، اتھے رسول اللہ دی مرضی چلتی۔ توحید کو سمجھنا ہے، ذات رسول کی محتاجی ضروری ہے۔ اللہ فرماندہ میں نو سمجھنا نا پہلے میرے محبوب کو بنو۔ یار وہ سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 164 ہے، اللہ کیا فرمایا؟ والذی بعث لقد من اللہ والمؤمنین، یہ سورہ آل عمران، بلکہ سورہ جمعہ 28واں پارہ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 کیا فرمایا؟ والذی بعث فی الامیین رسولا، فرمایا وہ جس نے یہ بھیجا۔ یہ گل بڑی عجیب نہیں ہے؟ وہ کون ہے؟ اس کا کوئی نام بھی ہوگا؟ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ آیا ہوا وہ بادشاہ جس نے یہ بھیجا، بھائی وہ کون ہے؟ نہیں، اللہ نے اپنا نام نہیں لیا، اس نے اپنی کمال علمی بیان نہیں کیا، کمال اختیار بیان نہیں کیا جی، اپنی شان الوہیت کا تعارف نہیں کروایا، فرمایا ہوا وہ جس نے یہ بھیجا۔ میرے اللہ تیرا اپنا تعارف ہے، تیری اپنی ذات ہے، تیری اپنی صفات ہے، تیرے اپنے کمالات ہیں، تیرے اپنے محامد ہیں، تیرے اپنے جی محاسن ہیں، خصائل ہیں، فضائل ہیں، تیری اپنی ذات ہے، تو لا ضد ہے، لا ند ہے، بے نیاز ہے، تیرے جی ہے ہی کوئی نہ۔ فرمایا نہیں، وہ جس نے یہ بھیجا۔ میرے اللہ ہم تمہیں جاننا چاہتے ہیں، فرمایا بس اس نو ویکھدے بن جاؤ، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھو، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھو، اس کو جاننا ہے،
اس کو جانو، اس سے پانا ہے، اس سے پاؤ۔ اللہ، اس تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے در تک آؤ۔ عجیب معاملہ نہیں ہوگا؟ وہ جس نے یہ بھیجا، اس ویڈیو کو میری طرف کھڑا کر دیں اور آپ بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ یار، اب تو سمجھ آیا نا کہ بغیر رسالت کی توحید سمجھ نہیں آتی۔ وہ جس نے یہ بھیجا، باقی رہا مسئلہ توحید کا، تو بالکل میں واضح لفظوں میں کہہ دوں کہ ہم بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں، نہ توحید فی الذات میں رب کا کوئی شریک ہے، نہ توحید فی الصفات میں رب کا کوئی شریک ہے۔ توحید فی الذات میں رب کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے کوئی بیوی بچے والدین کچھ بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو جس طرح توحید فی الذات میں رب کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح توحید فی الصفات میں بھی رب کا کوئی شریک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں۔ تو جس طرح توحید فی الصفات میں رب کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح توحید فی الافعال میں بھی رب کا کوئی شریک ہے۔ اس کے جو خاص افعال ہیں اس میں بھی رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ توحید فی الافعال میں بھی رب کا کوئی شریک، جس طرح توحید فی الافعال میں رب کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح توحید فی الاسماء میں بھی رب کا کوئی شریک ہے۔ هل تعلم له سمیا، اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے۔ جس طرح توحید فی الاسماء میں رب کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح توحید فی الخلق میں بھی رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ کائنات کا خالق و مالک بالذات ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ تو جس طرح توحید فی الخلق میں رب کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح توحید فی العبادت میں بھی رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عبادت میں بھی رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ الہ واحد ہے۔ تو جس طرح توحید فی العبادت میں رب کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح توحید فی القدرت میں بھی رب کا کوئی شریک نہیں۔ سبحان اللہ، وہ قادر مطلق متصرف بالذات ہے اور کوئی نہیں۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، محبوب فرمائیے کون ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے۔ تو توحید فی القدرت میں بھی رب کا کوئی شریک، جس طرح توحید فی القدرت میں رب کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح توحید فی العلم میں بھی رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، فرمایا غیب کے خزانے میرے پاس ہیں، لا يعلمها، کوئی غیب نہیں جانتا، الا هو، اللہ غیب جانتا ہے۔ اس کے بتائے بغیر کوئی غیب جانتا، وہ انشاءاللہ آگے میں عرض کروں گا۔ تو توحید فی العلم میں بھی رب کا کوئی شریک، جس طرح توحید فی العلم میں رب کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح توحید فی الدعاء میں بھی رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلی حقدار ہے وہ ذات کہ جملہ دعائیں اسی سے کی جائیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، نہ ہم ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، نہ صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، نہ توحید فی الافعال میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ توحید فی الاسماء میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ توحید فی الخلق میں رب کا کوئی شریک، نہ توحید فی العبادت میں رب کا کوئی شریک، نہ توحید فی القدرت میں رب کا کوئی شریک، نہ توحید فی العلم میں رب کا کوئی شریک، نہ توحید فی الدعاء میں رب کا کوئی شریک، وہ لا شریک ہے۔ صرف سمجھنے کی بات یہ ہے، جہاں سے شرک کے فتوے لگتے ہیں وہ چھوٹی سی بات ہے۔ جب ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے کمالات بیان کرتے ہیں تو دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صفت جو بیان کی جا رہی ہے تو اللہ کی ہے، وہیں سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ اس غلط فہمی کو اگر دور کر لیا جائے تو مسئلہ توحید بڑے واضح انداز میں سامنے آ جاتا ہے۔
قرآن مجید بھرا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اپنی صفت بیان فرمائی، انہی الفاظ کے ساتھ وہی صفت اپنے محبوب بندوں کے لیے بیان فرما دی. اس ایک مسئلے کو سمجھ لیا جائے کہ ہم اللہ کے نبیوں میں جتنے کمالات یا اولیاء میں جتنے کمالات مانتے ہیں ان کے ذاتی نہیں ہوتے، وہ اللہ کے عطا کردہ ہوتے. یہ ایک مسئلہ ہے، یعنی مسئلہ توحید کی ایک جہت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک جہت. آئیے اس پہ ذرا قرآن مجید سے ہم رہنمائی لیتے ہیں. میرا رب کیا فرماتا ہے؟ نوجوان، ذرا میں فوکس نوجوانوں پہ کرتا ہوں، زیادہ نوجوانوں کو فوکس کرتا ہوں کیونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اپنا وقت گزار چکے ہیں، انہیں پتہ ہے عقیدہ کیا چیز ہوتی ہے. یہ نوجوانوں کو ذرا تھوڑی عادت ہوتی ہے ادھر ادھر جھانکنے کی. جی کہیں سے کوئی لٹریچر مل گیا ادھر سے لے لیا، کسی نے کوئی جناب دو چار باتیں کر دیں ادھر بیٹھ گیا. تو اس لیے نوجوانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ جو میں آیات اب پڑھنے لگا ہوں وہ آپ گھر جا کے تسلی کر لیجئے گا اور ذرا توجہ کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ. میری عادت ہے کہ میں آسان پیرائے میں گفتگو کرنے کی عادت ہے مجھے، اس لیے آپ حضرات توجہ فرمائیں. ذرا اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. اللہ میں ارشاد فرماتا ہے إنه هو السميع البصير میرا کریم رب فرماتا ہے میں سمیع بھی ہوں بصیر بھی ہوں. اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. اللہ سننے والا، اللہ دیکھنے والا. اب سمیع و بصیر کی صفت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور میں تسلیم کی جائے تو بظاہر شرک ہو جائے گا، ٹکراؤ اور تضاد پیدا ہوگا. لیکن میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا. اب اللہ بھی سمیع و بصیر، اللہ کے بندے بھی سمیع و بصیر. فرق کیسے کرو کہ ٹکراؤ پیدا نہ ہو، تضاد پیدا نہ ہو، شرک پیدا نہ ہو. اللہ ذاتی طور پہ سمیع و بصیر، اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے سمیع و بصیر. مزید قرآن سنتے جائیے، عقیدے کی درستگی ہوگی. میرا کریم رب نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. میرا کریم رب فرماتا ہے میں لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. اب اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو رؤوف الرحیم مانو گی تو بظاہر برابری ہو جائے گی، شرک ہو جائے گا. لیکن جناب والا 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 اللہ کا قرآن. میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے لقد رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سبحان اللہ. یہ 11واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 128 ہے. میرا کریم رب خود فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کو رؤوف بھی بنایا اور رحیم بھی بنایا. اب ایک طرف اللہ رؤوف، دوسری طرف نبی رؤوف. ایک طرف اللہ رحیم، دوسری طرف نبی رحیم. فرق کیسے کرو گے؟ ٹکراؤ پیدا نہ ہو، تضاد پیدا نہ ہو. اللہ ذاتی طور پہ رؤوف الرحیم ہے، اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے رؤوف الرحیم. آئیے ذرا قرآن سنتے جائیے. میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء شہید.
میرا کریم رب فرماتا ہے میں کل کائنات کا مشاہدہ کرنے والا ہوں، میں شہید ہوں۔ دوسری طرف جناب والا خود میرا رب فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ گھڑی کیسے ہوگی، وہ سما کیسا ہوگا جب ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گی، پر تیری شان سب سے جدا گانا، تو اپنی امت کا بھی گواہ ہوگا، ساری امتوں کا بھی گواہ ہوگا، سارے نبیوں کا بھی گواہ ہوگا۔ اب اللہ بھی کل کائنات کا مشاہدہ فرمانے والا، اللہ کے نبی بھی مشاہدہ فرمانے والے، فرق کیسے کرو گے ٹکراؤ پیدا نہ ہو؟ اللہ ذاتی طور پہ مشاہدہ فرمانے والا ہے اور اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے مشاہدہ فرمانے والے ہیں۔ مزید قرآن سنیے، میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ فرماتا میں ولی، میں نصیر۔ اللہ فرماتا ہے میری علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں، تمہارا کوئی نصیر، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ایک طرف اللہ فرماتا ہے میں ہی ولی ہوں، میرے علاوہ کوئی ولی نہیں۔ دوسرے مقام پہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں خود فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی ولی، میرا رسول بھی ولی، تمام مؤمنین بھی ولی۔ اب اللہ بھی ولی، اللہ کے رسول بھی ولی، تمام مؤمنین بھی ولی۔ فرق کیسے کرو گے ٹکراؤ پیدا نہ ہو؟ اللہ ذاتی طور پہ، اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے۔ پھر رب نے خود فرمایا ولا نصیر، ولا نصیر۔ میرے کریم رب نے فرمایا میرے علاوہ تمہارا کوئی نصیر نہیں، تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ لیکن جناب والا دوسرے مقام پہ ذرا قرآن گھر جا کے دیکھ لینا، سورہ جناب والا سورۃ النساء ہے، 5واں پارہ ہے، آیت نمبر 74 ہے۔ میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے کہ صحابہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف چلے تو رب کی بارگاہ میں دعا کی وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ولی اور نبی مدد نہیں کر سکتے، ان کی خدمت میں تحفہ، 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 74، گھر جا کے تسلی سے پڑھ لینا۔ ایک طرف میرا رب فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی نصیر نہیں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، میرے علاوہ تمہارا کوئی نصیر نہیں، تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اور دوسری طرف سورۃ النساء 5واں پارہ آیت نمبر 74، جب صحابہ ہجرت کر کے نکلے مکے سے تو رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ یار قرآن سن کے اتنی ڈھیلی سبحان اللہ نہیں۔ یہ میں جنوری میں ساؤتھ افریقہ گیا، اب 29 مارچ کو دوبارہ جا رہا ہوں، تو میں ڈربن میں وہاں سنی کانفرنس تھی، تو سمندر کے کنارے 35 منزلہ بلڈنگ تھی، وہاں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ساتھ والی بلڈنگ 30 منزلہ تھی، چونکہ وہاں ساؤتھ افریقہ میں زیادہ کالے رہتے ہیں تو وہاں سارے کالوں کی کثرت تھی جناب۔ بجلی چلی گئی، انہوں نے اتنا شور مچایا، میں نے ساتھیوں سے پوچھا شور کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جی آج نیلسن منڈیلا وہ فوت ہوا، اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ان کا قومی رہنما ہے، 25 سال اس نے قوم کے لیے جیل کاٹی، تو اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اتنا شور۔ میں کہا ساڑھے جدہ سویرہ شام کھانے ہوتی سبحان اللہ بھی نہیں نکل دی۔ قرآن سن کے پیار سے کہیے سبحان اللہ۔
وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. آپ کو ٹھنڈ تو نہیں لگی؟ ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. اب جو دل سے سبحان اللہ کا آیت سن کے وہ ہاتھ کھڑا کرے. آیت پڑھوں. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. وَاجْعَل لَّنَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 74 ہے. میرا کریم مرب فرماتا ہے صحابہ مجھ سے دعا کرتے ہیں میرے اللہ ہمیں اپنی جناب سے ولی بھی عطا فرما اور اپنی جناب سے مدد کرنے والا بھی عطا فرما. ذرا اس آیت پہ غور کیجئے گا. صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے اللہ اپنی جناب سے ہمیں ولی بھی عطا فرما، اپنی جناب سے ہمیں مدد کرنے والا بھی عطا فرما. یا اللہ مدد کا عقیدہ سارے صحابہ رکھتے ہیں، لیکن یا اللہ مدد کا عقیدہ رکھتے ہوئے عرض کیا کرتے کہ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اے اللہ اپنی جناب سے ہمیں مدد کرنے والا عطا فرما. اب اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کے محبوب بھی مدد کرتے ہیں. فرق کیسے کرو گے ٹکراؤ پیدا نہ ہو؟ خدا کی قسم جب تک امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ والی اینک لگا کے قرآن کو نہیں پڑھا جائے گا قرآن کبھی سمجھ نہیں آئے گا. اللہ بھی مدد کرتا ہے، اللہ کے محبوب بھی مدد کرتے ہیں. فرق یہ ہے اللہ ذاتی طور پہ مدد فرماتا ہے اور اللہ کے محبوب اللہ کی عطا کردہ طاقت سے مدد فرماتے ہیں. مزید قرآن سنتا جا. ہم سب دعا کرتے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرتے ہیں. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ تو ہمارا مولا ہے. انت مولانا، توجہ، انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، اس لیے تجھ سے دعا کر رہے ہیں ہمیں کافروں پہ فتح نصیب فرما. چونکہ تو ہمارا مولا ہے اس لیے تجھ سے دعا کر رہے ہیں. اب ایک طرف اللہ مولا، اللہ کے علاوہ کوئی اور مولا اگر مانو گی تو بظاہر شرک ہو جائے گا. لیکن جناب والا اللہ کا قرآن میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے هو مولا هو جبریل وصالح
یار قرآن کے آپ نہیں لطف ہے. میں آج آپ کو اللہ کا قرآن سنانے آیا ہوں یار. کوئی دوسری تیسری بات نہیں ہوگی, اللہ کا قرآن ہوگا یا صرف نبی کا فرمان ہوگا. لیکن اس پہ مجھے سبحان اللہ ایسی چاہیے کہ اگلے سال تک میں یاد رکھوں کہ واقعی یار قرآن سنا ہے گاجر گولا والوں نے. آیت پڑھوں. ہوا مولاہ جبریل وصالح المؤمنین. سبحان اللہ. ایک طرف اللہ مولا, اب اللہ کے علاوہ کوئی اور مولا مانو بظاہر شرک ہو جاتا ہے. لیکن میں نے قرآن پڑھا, میرا رب فرماتا ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. اللہ فرماتا ہے میں بھی مولا, جبرائیل بھی مولا, تمام صالح مومن بھی مولا. اٹھا نسائی شریف, اٹھا سنن ابن ماجہ, اٹھا جامع الترمذی, اٹھا مسند احمد, پڑھ جا جناب والا ترغیب و ترہیب. میرے کریم نبی نے اگلی بات کر دی, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس دا میں مولا اس دا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس دا میں مولا اس دا نہیں. ایک گاجر گولے آنے تک بندہ آپ گاجر بن گیا. جی ہاں, تو صحیح دی سبحان اللہ کھڑی ہے تو پھر تقریر کو نہیں ٹرنی. جدہ میں مولا اس دا, بولو جس کا میں مولا اس کا. جدہ میں مولا اس دا تو جنابی والا صرف علی مولا نہیں, میرا صدیق بھی مولا, میرا عمر بھی مولا, میرا عثمان بھی مولا. اکھ جی ایک تو ہے, میں نے کہا ہوا مولا ہو وجبریل وصالح المؤمنین. اللہ فرماندہ میں بھی مولا, جبرائیل بھی مولا, تمام صالح مومن بھی مولا. میں کہ جی اگر تمام صالح مومن مولا نہیں تو میرے صدیق تو ود کے کیڑا صالح میں. تے ہون جڑا اتھے بھی ڈھلا بولے او بھی اندروں گڑبڑ. مولا صدیق, بولو بولو مولا صدیق, مولا عمر, مولا عثمان, مولا علی, مولا حسن, مولا حسین. میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا, میں نے پہلے عرض کیا کہ شریعت ہمارے گھر کی نہیں ہے, شریعت میرے مصطفیٰ کے گھر کی ہے. ایک نے ایک دیوار پہ لکھ دیا میں نوکر صحابہ دا, دوسرے نے دوسری دیوار پہ لکھ دیا جانے یا علی. میں نے کہا ہم تم سے اس وقت پیار کریں گے جب تم دونوں ان دونوں سے پیار کرو. جی, کیونکہ صحابہ بھی رسول اللہ نے دیے, نبی کی آل بھی رسول اللہ. جی, جو بندہ صحابہ کی بات سن کے خوش ہو اور نبی کی آل کی بات سن کے طبیعت میں بوجھ محسوس کرے وہ بھی مسلمان نہیں, اور جو نبی کی آل کی بات سن کے خوش ہو اور صحابہ کی بات سن کے طبیعت میں بوجھ محسوس کرے وہ بھی مسلمان نہیں. سچا سچا مومن وہ ہے صحابہ کی بات آئے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہو, نبی کی آل کی بات آئے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ. حضور کی ہر نسبت کا حیا کرو. اور سنی کی تعریف کیا ہے؟ سنی کسے کہتے ہیں؟
سنی کی سادہ تعریف کیا ہے؟ میرے کریم نبی کی ذات ہو، حضور کی بات ہو، حضور کے اقوال ہوں، حضور کے افعال ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوں، حضور کی آل ہو، حضور کے اصحاب ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اشیاء ہوں، اشخاص ہوں، جو چیز بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ بالواسطہ بلا واسطہ جو چیز میرے نبی نال نسبت رکھ دیے، ہر نسبت رسول دا ڈڈو حیا کرن والے نو سنی آکھدے نے۔ وہ محبت والے نے بڑی خوبصورت بات بھی سنا دوں، قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، جس کا عقیدہ وہ بولے باقی چپ رہے، میرے نبی پہ سارا دارو، یار بولو بولو میرے نبی پہ سارا، تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، تیری وجہ سے مانا تیری صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، میرے نبی پہ سارا، انج نہ کرو بولو بولو میرے نبی پہ سارا، مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان، مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان، ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے، ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے، میرے نبی پہ کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے، سب کا ادب کرے جو مدنی، بولو بولو سب کا ادب کرے جو، میرے نبی پہ سارا نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے، پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے، میرے نبی پہ سارا، تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، میرے نبی پہ سارا، ایک بات تمام حضرات دل کی تختی پہ لکھ لیں، حضور کی ہر نسبت کا حیا، اور آج کے بعد صرف سنگت دوستی تعلق واسطہ رشتہ داری اس سے رکھنی ہے
جو صحابہ کی بات سنے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہو، نبی کی آل کی بات سنے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہو. اللہ بھی مولا، رسول اللہ بھی مولا، جبرائیل بھی مولا، علی بھی مولا، ولی بھی مولا، صحابہ بھی مولا. فرق کیسے کرو گے ٹکراؤ پیدا نہ ہو؟ کیسے فرق کرو گے؟ اللہ ذاتی طور پہ اللہ کے محبوب، اللہ کی بھائی ایک ہی جملہ ایک ہی عقیدہ جس پہ میں فوکس کیوں اسے سے ریلیٹڈ بات عرض کروں گا. اللہ ذاتی طور پہ اللہ کے محبوب، اللہ کی، آپ بولیں اللہ کی عطا سے. اور قرآن پڑھو. ان الحکم الا للہ اللہ فرماتا ہے میں حاکم ہوں، حکم میرا ہی چلے گا. اب اللہ تو علاوہ کسی اور نو حاکم منو بظاہر برابری تے شرک جنابی والا ٹکراؤ ہو جاوے گا. لیکن سورۃ النساء آیت نمبر 75 میرا کریم رب خود ارشاد فرماندا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون. فرمایا محبوب اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ہر معاملے چ تینوں حاکم نہ منے. ہن اللہ بھی حاکم، رسول اللہ بھی حاکم، فرق کیویں کرسو ٹکراؤ پیدا نہ ہوئے. اللہ ذاتی طور تے اللہ دی نبی اللہ دی 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 59. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا حسن نے بڑا مجبور کیا کہ اس سٹائل پہ آپ نے قرآن سنانا ہے، لیکن آپ نہیں بول رہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مَا کریم نبی. یہ سورہ توبہ پڑھ رہا ہوں، 10واں پارہ پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 59 کا پہلا جملہ پڑھ رہا ہوں. اے میری کریم نبی کتنی اچھی بات ہوتی کہ منافق اس بات پہ راضی ہو جاتا جو کچھ اسے اللہ نے عطا فرمایا اور جو کچھ میرے رسول آپ نے عطا فرمایا. اور مومن کی نشانی کیا ہے؟ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. مومن کہتا ہے ان قریب ہمیں اللہ بھی عطا فرمائے گا، اللہ کا رسول بھی عطا فرمائے گا. اب اللہ بھی موتی، رسول اللہ بھی موتی، اللہ بھی عطا فرماتا ہے، اللہ کے رسول بھی عطا فرماتے ہیں. آگے 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 74 وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فضل. سبحان وما نقموا إلا
ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وما منافق کو یہی بات بری لگی ہے کہ اسے اللہ نے غنی فرمایا، میرے رسول آپ نے غنی فرمایا. ہائے ہائے ہائے. اب اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے. اور آگے چلو 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 37. اذ تقول للذی انعم میرے کریم نبی، جب آپ نے اپنے غلام زید سے کہا، کون سا زید؟ انعم اللہ، جس پہ اللہ نے بھی نعمتوں کی بارش کی، وانعمت، جس پہ آپ نے بھی انعام کی بارش فرمائی. اور ذرا غور فرمائے، چاہے کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ، سارے نماز کے پڑھ دیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ان درا چلا جنت تو انعام کیتا. یہی آخ دو انعمت، میرے اللہ ان کرا چلا جن پہ تو نے انعام کیا. اب انعمت کے الفاظ اگر کسی اور کے لیے بولے تو شرک ہوگا کہ نہیں؟ لیکن 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 37 اللہ فرماتا ہے انعم اللہ، جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا، وانعمت، جس پہ میرے محبوب آپ نے بھی انعام فرمایا. ہائے ہائے یار، چلو اس طرف نہیں جاتا کیونکہ نہیں اگے بیڑی سی تو ہن بیڑا، کیونکہ بزرگ ہن میرے سامنے بہ گئے. یہ حسن تے بیڑی پائی ہے، بزرگاں بیڑا پایا. ان بزرگاں میں حکم اے ماشاءاللہ اللہ تعالی بزرگاں دی زندگی برکت دے. اے حسن دے نانا جان نے ان میں نے فرمایا مولوی صاحب سیدھا سیدھا قرآن حدیث. میں کہا جی سیدھا سیدھا قرآن حدیث. اللہ یار، اتنا قرآن سن کے بھی کوئی بندہ ضرورت کیا توجہ کرنا. آئے ہائے ہائے اللہ کا قرآن سبحان اللہ. یار ذرا توجہ تو کرو نا، نماز میں پڑھتے ہیں نا انعمت، میرے اللہ ان کا راستہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا. کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ بولو تو صحیح یار، سارے آخر ہو. تے ہن اے انعمت دے لفظ اللہ تو علاوہ کسی اور واسطے بولو تے قرآن نے ٹکراؤ ہے تے تضاد ہے. لیکن نہیں، 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 37 اللہ خود فرماندا انعمت، سونے جس تے تو انعام کیتا. ہن اللہ بھی انعام کردا، اللہ دے رسول بھی انعام فرماندا. فرق کیویں کر سو ٹکراؤ پیدا نہ ہوئے؟ بولو. اللہ ذاتی طور تے اس نے کسے خزانے دیتے تے اللہ دے نبی اللہ دی انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اور امام فخر الدین رازی جیسے مفسر وہ کوثر کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہر فرد موجودات، ہر فرد ممکنات
جو فرد موجود ہے وہ بھی، اور جو شے جس کو اللہ نے ابھی وجود بخشا ہی نہیں ہے اس کا بھی اللہ نے اختیار اپنے نبی کو دے دیا ہے۔ تمام جہان کے خزانے میرے حضور کے پاس ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ بھی، اب سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 59، اللہ بھی موتی رسول اللہ بھی موتی۔ 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 74، اللہ بھی مغنی رسول اللہ بھی مغنی۔ 22واں پارہ سورہ عذاب آیت نمبر 37، اللہ بھی منعم رسول اللہ بھی منعم، اللہ بھی رؤوف نبی بھی رؤوف، اللہ بھی غفور نبی بھی غفور، اللہ بھی رحیم نبی بھی رحیم، اللہ بھی کریم نبی بھی کریم۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ سنیے قرآن۔ اب ایک طرف ہم کیا کہتے ہیں؟ توحید فی العلم میں رب کا کوئی شریک نہیں کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اللہ کہتا ہے غیب کے خزانے میرے پاس ہیں، لا یعلمها، کوئی غیب نہیں جانتا، الا هو، میں جانتا ہوں۔ اب ایک طرف ہمیں قرآن سے یہ فکر ملتی ہے کہ غیب اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں، اور دوسری طرف سورہ آل عمران آیت نمبر 179، تو سن اچھی سبحان اللہ نہیں آخری طالبان سن گئے انسان صدقے جاواں تواڈے تو پیار نال سبحان اللہ آکھو نا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179، اللہ کا قرآن گھر جا کے دیکھ لیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى اللہ فرماندہ میری شان ہی نہیں کہ میں ہر ایک نو غیب عطا کرانا نا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي۔ یہ سورہ آل عمران ہے یار، آیت نمبر 179۔ یجتبی ولکن ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ اللہ فرماتا ہے میں چن لیتا ہوں غیب کے لیے اپنے رسولوں کو۔ یجتبی، میں اپنے چنے ہوں کو غیب عطا کرتا ہوں۔ میں کہ کوئی یج تبی اور چنے میں ہوئے نہ ہوئے، میرے محبوب تے نہیں ہیں جنہاں دا نام ہے مجتبی۔ مزید سن سورہ جن آیت نمبر 27۔ عالم
الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. سبحان اللہ. گاجر گولے آ جاؤ. آج میرا خیال ہے پہلی بار قرآن نہیں سنتے پہ یار. آج تسم بھی سبحان اللہ دا ریکارڈ کوئی قائم کرو یار. انج پیار نہ رب دی پاکی بیان کرو. رب اپنی پاکی سن کے اساں سارے نو خوش ہوئے تو سارے نو پاک فرما دے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى. إلا من ارتضى من رسول. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ فرماتا ہے میں غیب دا عالم ہوں. ہر ایک نو غیب نہیں عطا کرتا. اپنے پسندیدہ رسولوں نو غیب عطا کرتا. میں نے پہلے عرض کی تھی بھئی یہ صرف یہ لفظ ہوندے سمجھانا ہے. باقی ذات رسول میرے کریم نبی نے خود فرمایا جو میری حقیقت حقی ہے. حضور کی حدیث میرے کریم نبی خود فرمایا میری جڑی حقیقت ہے نا اصلی حقیقت حقی. فرمایا نہ وہ صدیق جاندا نہ عمر جاندا نہ عثمان جاندا نہ علی جاندا. صرف بناون والا جاندا کہ اس میری شان کنج دی بنائی ہے. باقی علم غیب حاضر ناظر نور و بشر صرف تھوڑا اپنی عقل کو مطمئن کرنے کے لیے ہم سہارا لیتے ہیں. ذات رسول اس سے بلند ہے. باقی یہ غلام کو جچتا ہی نہیں ہے یار. یہ غلام کی شان ہی نہیں ہے. یہ غلام کو زیب ہی نہیں دیتا میرے نبی کے غلام کو کہ وہ ناپنا تولنا شروع کر دے. نبی اے جان دیں تو او نہیں جان دے, او جان دیں تے نہیں جان دے. یہ غلام نو زیب ہی نہیں دیتا. بلکہ اگر اجازت دے تو بخاری شریف کی حدیث سنا دوں. بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 453 راوی حضرت عمر. توجہ سے سنیں گے نا. بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 453 راوی حضرت عمر. میرے کریم نبی ہوئے زیب ممبر. حضور ممبر تے تشریف لے آئے نا. حضرت عمر پتہ ہے کیا فرمانے فاخبرنا. نبی پاک اسانو خبراں دیونیاں شروع کیتیاں. کتھوں؟ عم بدء الخلق, ابتدائے خلق سے, ابتدائے آفرینش سے, جب سے رب نے مخلوق کی بنیاد رکھی وہاں سے نبی پاک نے بتانا شروع کیا. اور کہاں تک بتایا؟ کہاں تک بتایا؟ خطا, یہ بخاری کے لفظ سنیے, خطا دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم. نبی پاک بتاتے بتاتے کہاں پہنچے؟ حضرت عمر فرماتے میرے نبی بتاتے 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 آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک اور آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ بتا دیا. یہ بخاری شریف ہے, پہلی جلد ہے, صفحہ 453 ہے, راوی حضرت عمر ہیں. یار غیب دے سنگ ہونے ٹنگا ہونی, غیب تو بڑا پیچھے رہ گیا, ذات رسول تو بڑی اگے نکل گئی. حضرت عمر فرمانے کہ جدوں تو رب نے مخلوق دی بنیاد رکھی ہے نا
اتھوں میرے نبی دسنا شروع کیا تے پہنچے کتے فرمایا خطا دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم، آخری جنتی کی جنت میں داخل ہونے تک اور آخری جہنمی کی جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ بتا دیا. اور صرف یہ نہیں بتایا کہ فلاں 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 جنتی فلاں 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 جہنمی، نہیں، منازلهم، جس جنتی واسطے رب نے جنت دے اندر جس درجے دا تعین اور تقرر کیتا نا، اس نو بھی میرے نبی ڈسکس کیتا کہ میرا فلانا امتی جنت دے فلانے درجے تے ٹھہرایا جائے گا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. محبت سے پڑھو. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں غیر معلا حضور بولو بولو کہاں غیر معلا، جن کا عقیدہ حضور جانتے ہیں وہ بولے کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. کہاں غیر معلا حضور جانتے. بروز عشیر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز عشیر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور بروز عشیر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور، میں اس یقین سے نکلا تھا حاضری کے لیے، میں اس یقین سے نکلا تھا حاضری کے لیے. میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. بولو بولو میرے سفر کا ارادہ حضور. خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا
کا سلیقہ حضور جان اللہ اللہ. ذرا بخاری شریف کی ایک اور حدیث پڑھ دوں. بخاری شریف ہے پہلی جلد ہے. جتنا آپ کلوز ہو سکتے اتنا ہو جائیں لوگ. سبحان بھائی توجہ. بخاری شریف بھائی خاموش. بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 59 اور بخاری شریف کی ہی پہلی جلد صفحہ 102. تقریر بس کر دوں بھائی توجہ کریں. اپنا بولنا بند کر دیں. آپ بولنا بند کر دیں. توجہ میری طرف رکھیں. بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 59 اور بخاری شریف کی ہی پہلی جلد صفحہ 102. راوی حضرت ابو ہریرہ. میرے کریم نبی نے پڑھائی نماز. دوران نماز پچھلی صف میں کسی صحابی نے نماز کے اندر کوئی غلطی کی. جدو میرے کریم نبی سلام پھیرے نا تے غلاموں دی طرف چہرہ پھیرے اور میں اتراؤن قبلتی ہاؤنا تو سن کیس سمجھ دو میں صرف اگے ویکھدا. اللہ سبحان. سبحان. یہ بخاری شریف ہے نوجوانوں پہلی جلد ہے صفحہ 59 ہے اور بخاری شریف کی ہی پہلی جلد ہے صفحہ 102 ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. میرے کریم پڑھا رہے ہیں نماز. پچھلی صف میں کسی صحابی غلطی کی تھی. حضور میں چہرہ پھیرے اور میں اتراؤن قبلتی آؤ نا تو کیا سمجھ دو میں صرف اگے ویکھدا. اگلا جملہ سن سو. اگلا جملہ تے اتنی ڈھیلی سبحان اللہ. فواللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم. میرے کریم نبی فرمایا میرے غلاموں میں نو رب ذوالجلال دی قسم ہے تساں میرے پیچھے کھلوتے ہوندے ہو میں تواڈے اگے کھلوتا ہوندا. رخ میرا قبلے والے پاس ہوندا لیکن میرے رب ذوالجلال دی قسم ہے نہ تواڈے رکوع میرے کول چھپے ہوئے نہ تواڈے دل دی کیفیت میرے کول چھپی ہوئی ہے. انی لا اراکم من وراء ظہری کما ارا بین یدی. اور میں جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. میرے نبی دل کی کیفیت سے واقف ہیں یا نہیں؟ دل کتنا سارا اتنا سارا لیکن اس کی وسعت کتنی ہے؟ حضرت سلطان بہو سے پوچھیں. دل دریا سمندروں ڈونگی کون دلا دیا جانے ہو وچ بیڑی وچ جھیڑی وچ ونج مہانے ہو چودہ طبق
تمبو وانگو تانے ہو جو محرمی او دل دا باہو سوئی ربی پچھانے ہو بھائی گزارش یہ ہے جی جی نہیں وہ اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے وہ کسی پٹھان کو پوچھا ہی بھی تیری عمر کتنی ہے اس آخیا 40 سال وہ 10 سال اور گزرے تو انہوں نے پوچھا ہون کتنی عمر ہے 40 سال آخر ایک ہے ہوں تو 50 آخر مسلمان دی زبان ایک کون دی ہے اے بزرگ پتہ نہیں کیا ہائے ہائے گزارش ہے کہ حسن نے میں نے کیا سی کہ جی 2 گھنٹے خطاب ہونا چاہیے 2 گھنٹے خطاب ہو چکا جی میں 9:15 سٹیج تے بیٹھا میں 9:15 سٹیج تے بیٹھا تو ان کے ٹائم ہو گیا 11:15 10:50 کتنا ٹائم ہو گیا 1.5 گھنٹہ ہویا 1.5 گھنٹہ ہویا بھائی میں بھی بڑا دوروں سناون آیا سمن زید شام سبحان اللہ اللہ بھی غیب جانتا ہے میرے رسول بھی غیب جانتے ہیں لیکن فرق کیا ہے اللہ ذاتی طور پہ غیب جانتا ہے اور نبی اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں میری بات سمجھ آ گئی اس کو ذہن میں رکھیں آئیے قرآن اور پڑھو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ یہ 18واں پارہ ہے پہلے رکھو اللہ فرماندہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اساں بنایا تو مٹی چو بنایا اللہ فرماندہ میں بنایا تو مٹی چو بنایا ہون 3 پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله
ادھر 18واں پارہ اللہ فرماتا میں بنایا تو مٹی چو، ادھر تیسرا پارہ سورہ ال عمران آیت نمبر 49 عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں بنایا تو میں بھی مٹی چو۔ اللہ فرماتا وَنَفَخْتُ فِي میں پھونک ماری، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے فَأَنفُخُ فِي میں پھونک ماری۔ میں نے کہا قرآن سمجھو، پر قرآن سمجھ آئے گا جب امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی اندر۔ اللہ فرماتا میں بنایا، عیسیٰ پاک فرماتے میں بنانا۔ اللہ فرماتا میں پھونک ماری، عیسیٰ پاک فرماتے میں پھونک مارنا۔ لفظ خلق ادھر بھی، لفظ خلق ادھر بھی، لفظ نفع ادھر بھی، لفظ نفع ادھر بھی، فرق کے میں کر سو بِإِذْنِ اللہ۔ عیسیٰ پاک فرمانے میں نے یہ طاقت اللہ دیتی ہے۔ وہ جی قرآن میں ہے نبی مکھی کا پر نہیں بنا سکتا، میں کہ سجن پورا پرندہ تیار ہے جی، پورا پرندہ تیار ہے۔ آخر جی قرآن ہے تین نبی مکھی کا پر نہیں بنا سکتا، میں کہ بالکل ہے۔ آخر تو من دے نو، میں کہ میں کو کراڑا بھئی ہی قرآن دی آیت مننا تو دوجی نہ مننا۔ میں کہ میں مسلمان ہوں، اپنی مرضی نال قرآن نہیں مننا، رب دی مرضی نال مننا۔ تو ایک نو مننا تو دوجے نہ مننا، میں کہ کراڑا دا کام ہے، مسلمانہ دا کام نہیں۔ آخر جی پھر میں کہ بالکل نبی مکھی کا پر نہیں بنا سکتا، قرآن میں ہے، ذاتی طور تے نہیں بنا سکتا۔ تے جے اللہ طاقت دے وے تے پر نہیں پورا پرندہ نبی بنا سکتا۔ تیسرا پارہ سورہ ال عمران آیت نمبر 49 عیسیٰ علیہ السلام نے پورا پرندہ بنایا کہ نہیں؟ تو پرندہ بھی قوم دی ڈیمانڈ تے بنایا۔ قوم کو پوچھیا ہاں دسو کیڑا پرندہ بناونا؟ آپ نے چمگادڑ بنائی نا، اپنی مرضی سے نہیں بنائی، قوم کی ڈیمانڈ تھی۔ قوم نے کہا چمگادڑ بنائی، کہا ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کو اللہ نے ہر پرندہ بنانے پہ اختیار دیا۔ پرندہ بنایا مٹی کا، کیا بنایا؟ مٹی کا، مٹی کا بنا کے فَأَنفُخُ کہا جی اللہ نے اڑایا، میں نے کہا فَأَنفُخُ عیسیٰ فرماتے ہیں میں پھونک مارنا۔ اللہ والوں کو پھونکوں میں اثر ہوتا ہے۔ سامع نزید شام طالب علم مٹکے چکے پانی بھرنا چلے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمایا پترو کدھر جاندے ہو؟ آکھے استاد جی مدرسے دا پانی کھارا بھی، او سامنے مٹھا چشمہ اتھو پانی بھرنا چلے۔ بابا فرید فرمایا پترو اتنا دور کیوں جاندے ہو؟ مدرسے دا کھارا پانی میرے کو لے کرو، میں مٹھا کر دیتا کرتا۔ بابا فرید نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، سارے مٹکے مٹھے ہو گئے۔ طالب علم مٹکے چکے مدرسے، محتمم پوچھا پترو جلدی کیوں آ گئے ہو؟ آکے استاد جی چشمے تے جان دی لوڑ ہی نہیں پئی، بابا ٹبے تے بیٹھا بھی، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، سارے مٹکے مٹھے ہو گئے۔ آکے لے سورہ فاتحہ تو سانو بھی آندی، اسا بڑے وڈے کاری۔ کھارے پانی دے مٹکے لے کے بہ گئے، پڑھ پڑھ پھوکا مارن، ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا۔ طالب علم بابا فرید کول گئے، بابا جی تسا ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، پھوک ماری، سارے مٹکے مٹھے ہو گئے، اسا پھوکا مار مار تھک گئی، ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا۔ بابا فرید فرمایا پترو زبان بھی تے فرید آلی ہوئے۔ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا۔ فَأَنفُخُ فِيهِ فَأَنفُخُ فِيهِ
عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں پھونک ماری سچ مجھ دا پرندہ بن کے اڑنے لگا. یہ طاقت باذن اللہ، یہ طاقت مجھے رب نے دی ہے. انہیں نو کی کون دینا؟ پچھلے نہیں کتوں آئیاں؟ نہیں اللہ تو نہیں دیتی. اگر اللہ دیتی انہیں بولا نا کتوں آئیاں نا بھائی اللہ دیتی ہیں تو اللہ دا شکر ادا کر دیں. بولو تو صحیح. اکھیں کس دیتی ہیں؟ اللہ. بے شک اللہ دیتی. لیکن تریجہ پارہ سورہ آل عمران آیت 49 عیسیٰ علیہ السلام فرمانے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ جڑا پیدائشی انہ ہے میرے کو لو میں آکھا دینا. کوڑ والے مریضوں ٹھیک کون کردا؟ اللہ. عیسیٰ پاک فرمانے ہیں وَالْأَبْرَصَ جس نے کوڑ دا مرض ہے میرے کو لو میں ٹھیک کردا. مردے نو زندہ کون کرتا؟ ادھر جناب تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت 49 سیکنڈ لاسٹ جملہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى فرمایا مردوں کو لے آؤ میں زندہ کرتا ہوں. ہائے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ. مردوں کو لے آؤ. آپ نے اپنی زندگی میں 4 مردے زندہ کیے. اس آیت کو پورا کر دوں. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. عیسیٰ پاک فرماتے ہیں جڑا گھراں کھا کے آئے نا تھوڑے پیٹاں چ میں اودی بھی خبر رکھنا تے جڑا گھراں چھپا کے رکھ کے آئے میں اودی بھی خبر رکھنا. توجہ ہے. میں کیا غیب 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 کی چیز ہے؟ وہ عیسیٰ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے غلاموں جڑا تساں گھراں کھا کے آئے ہو میں وہ بھی جاننا تے جڑا گھراں چھپا کے رکھ کے آئے ہو میں. تے یہ تے عیسیٰ علیہ السلام دی شان ہے. تے جڑے عیسیٰ دے بھی نبی نے جڑے موسیٰ دے بھی نبی نے جڑے سارے نبیوں دے نبی نے جڑے سب تو اعلیٰ نبی نے سب تو اولا نبی نے. اسے واسطہ اعلیٰ حضرت بڑی سونی گل کی سنا چھوڑا. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا وہ بولو بولو سب سے بالا وہ والا ہمارا سب سے بالا وہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سب سے اولا وہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول 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 خلق سے اولیاء اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیاء وہ بولو بولو سب سے بالا وہ والا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے 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 کیا خبر کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے
پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، 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 چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ سب سے بالا وہ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، 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 مجھ سے خدمت کہ قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، 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 ہم یہاں سے پکارے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں، یار سلام بھی سوچ سوچ کے پڑھ رہے ہو، محبت سے پڑھو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، 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 دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان،
کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لال کرامت سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، 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 جن کے آنے سے یثرب مدینہ، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، ایسے قدموں کی عظمت پہ لاکھوں سلام، ایسے قدموں کی عظمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں جس گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس گھڑی چمکا طیبہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس 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 سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، 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 مجھ سے خدمت مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت
سے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ مولا کریم دور و نزدیک سے جتنے عالم محبت تشریف لائے ہیں سب کو خیر برکت نصیب فرما، سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ جن دوستوں نے بزرگوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل کا اہتمام فرمایا ہے سب کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ہم سب کے ایمان میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، عزت میں، رزق میں خیر و برکت نصیب فرما۔ میرے لیے اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس پورے علاقے پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرما، میرے لیے اس پورے علاقے کو اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرما۔ میرے اللہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت نصیب فرما۔ میرے اللہ اپنا اور اپنے محبوب کا حیا نصیب فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر محبوب کو محبوب رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم اني اسالك توجه اليك بمحمد النبي الرحمه يا محمد اني قد توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه تقضى اللهم فشفع فيها وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على رسول خير محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔